بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا عنوان ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز تو پورے سال ہی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں ہم سب اٹھتے تو ہیں ہی سحری میں۔ اگر ہم اپنے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ کے اٹھ جائیں تو اس میں آخرت کا بہت بڑا ہم فائدہ حاصل کر لیں گے اور اپنی آخرت بہت زیادہ کما لیں گے۔ ابتدا میں تہجد کا تو اتنا اہتمام تھا کہ ساری رات نماز ہوتی تھی، پھر حکم آیا قم اللیل نصفہ۔ ابتدا میں حکم تو یہ تھا کہ آدھی سے زیادہ رات، اکثر حصہ رات کا ہمارا نماز میں گزرے۔ دوسرا پھر حکم ہے جب صحابہ مشقت ہوئی آدھی رات نماز پڑھیں گے اور آدھی رات آرام کریں گے۔ اس میں صحابہ نے جماعتیں بنا لی تھی، کچھ صحابہ آدھی رات پہلے حصے میں ہوتے تھے، کچھ آرام کرتے تھے، آرام والے آدھی رات میں اٹھ جاتے تھے اور باقی سو جاتے تھے، جو آج بھی حرمین میں اذان ہوتی ہے تہجد کے لیے۔ پھر بعد میں جب زیادہ مشقت ہوا تو اس چیز کا ہوا کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور ہی عبادت میں گزارے، اور آپ علیہ السلام تو اس کا بہت اہتمام فرماتے رہے ساری زندگی کہ تہجد آپ علیہ السلام کی نہیں رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، الف لام میم سے شروع کیا، والناس پہ جا کے انہوں نے اپنا ادھر نماز ختم کی، تو ایک رات میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ صحابہ میں بھی، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا بہت اہتمام رہا اور اس کی بہت آپ علیہ السلام تاکید فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کی جو رکعات ہیں وہ 8 رکعات ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 2 ہیں۔ جن لوگوں کو امید ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ جائیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو بھی مؤخر فرماتے تھے تہجد کی نماز میں۔ لیکن اگر اس کو امید نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا یا ممکن ہے ایسے وقت میں اٹھوں کہ میں وتر ادا نہیں کر سکوں گا، تو کیونکہ وتر واجب ہے پھر ان کو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا، لیکن تہجد کا اہتمام کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ تہجد میں 4 اعمال لازمی ہوں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے۔ ایک تو تہجد کی نماز ہے، دوسری تلاوت ہے، تیسری تسبیح ہے اور چوتھی دعا ہے۔ ان 4 اعمال کو تہجد میں کرنا، اور ہمارے کئی بزرگوں میں سے، اور اس چیز کا اگر ہم خود بھی مشاہدہ کریں تو ہمیں حاصل ہوگا، جو نورانیت تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنے کی ہے یہ اور کسی وقت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو تہجد میں لگانا چاہیے۔ نیند تھوڑی کم کر دیں، اس کے لیے بزرگوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے جو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے خادم کو طلب کرنے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ غلام آئے ہوئے ہیں، خادم آئے ہوئے ہیں، ایک اگر آپ ہمیں بھی عطا فرما دیں، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ تو کہا ضرور ارشاد فرمایا کہ جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ ان کو مشہور بھی تسبیحات فاطمی کے نام سے ہی مشہور ہے، نماز کے بعد تو ہمارا معمول ہے ہی ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ رات سوتے ہوئے پڑھ لو، کہ دن بھر کی مشقت تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس عمل کا اتنا برکت ہے کہ اگر آپ بہت تھوڑا بھی سوئیں گے، چند گھنٹے بھی نیند لیں گے، بڑی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ، کام کی تھکاوٹ، یہ ساری تھکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی اور نیند بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اس وظیفے کو کر کے سوئیں تو بڑی آسانی سے ہم تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، اور پھر تہجد میں اٹھ کے لمبی لمبی رکعات پڑھنا، لمبے لمبے رکوع سجدے کرنا۔ ہمارے یہاں کیونکہ مزاج بن گیا ہوا ہے جلدی کا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صرف 3 دفعہ ہی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سجدے میں 3 دفعہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ تو ادنیٰ مقدار تھی، 3 دفعہ پڑھیں، 7 ہے، 11 ہے، 21 مرتبہ بھی پڑھیں، جتنی طویل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے قیام، رکوع سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا،
میں ورم آ جاتا۔ صحابہ کے اتنے طویل سجدے اور نمازیں ہوتی تھی کہ بعض دفعہ دیکھنے والے ایسا سمجھتا تھا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے اس طرح میدان ہوتا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ لے کے گئے، وہاں میوزیم دیکھا، پرانے زمانے کی مسجد نبوی دیکھی، جو کھلے میدان ہوتے تھے، تو پرندے آ کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے، کندھوں پہ آ کے بیٹھتے تھے کہ ایسے لگتا ہے اس طرح درخت ہے، اور حرکت تو بالکل بھی نہیں۔ ایسی نماز کا اہتمام، اس نماز کو ہم سیکھیں۔ جب نماز جاندار ہوگی تب ہماری زندگیاں شاندار ہوں گی۔ آج ہماری نماز جاندار نہیں ہے تو زندگیاں بھی شاندار نہیں ہیں۔ ہماری نمازوں پہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ صحابہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائلوں کو حل کراتے تھے۔ تو اس لیے ایک تو نماز پہ ہم محنت کریں۔ اس پہ ہماری پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ نماز کی اہمیت پہ، نماز کو سیکھنے پہ آج پھر ضمناً اس پہ بات آ گئی کہ ہم نماز کو اہمیت دے کے سیکھیں۔ اور تہجد کی نماز کا رمضان میں ہم خاص طور پہ اہتمام کریں، مرد بھی حضرات بھی اہتمام کریں، مستورات بھی اس کا اہتمام کریں۔ دوسرے جو ہمیں نماز کے حوالے سے ایک اہمیت کی طرف ہمیں توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ یار میں نے نماز میری پڑھنی چاہیے، نماز میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ اب اس عمر میں آ کے ماشاءاللہ وہ اہتمام سے نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد، چاشت، اشراق وابین، نوافل نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، جو نمازیں چھوڑ چکا ہے اس کی قضا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ لازم ہے۔ اس کی یہ ترتیب بنا لیں کہ فجر میرے ذمہ کتنی ہے، ظہر کتنی ہے، عصر کتنی، مغرب کتنی، عشاء کتنی، ایک چارٹ بنا لیں روزانہ کے اعتبار سے۔ یا تو روزانہ ہر نماز کے بعد 1-2 نمازیں قضا کریں تو اس کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں گی، یا پہلے فجر اور ظہر لے لے، یا فجر لے لے، ایک نماز مکمل کر لی، اب دوسری نماز شروع کر لی۔ اس طرح یہ صاحب ترتیب بھی ہو جائے گا، اس کے ذمہ کوئی نماز بھی نہیں رہے گی، اور جو اب نماز پڑھ رہے کیونکہ اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں، ادھار نہیں، تو اب اس کی نمازوں میں اور زیادہ اثر آئے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے کہ ہم نے نمازیں قضا یا تو ہم کرتے ہی نہیں، کرتے ہیں تو حساب نہیں کرتے۔ اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، بالغ ہونے سے ابھی تک کا ایک ہم رف سا آئیڈیا بنا لیں کہ یار میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنی نہیں ہوں گی، ہم اس کو کر لیں گے۔ مستورات یا عورتیں ہیں وہ اپنے جو خاص ایام ہیں ان کو مائنس کر کے ٹوٹل دنوں میں سے اپنی نمازوں کے دنوں کا حساب آرام سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فرائض کا بھی اہتمام عطا فرمائے، نوافل کا بھی اہتمام فرمائے، خاص طور پہ تہجد کی نماز جس کا آپ علیہ السلام بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اس نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔